وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون درس نمبر 1558 آیت نمبر 38 سے 54. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون. جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 38. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا. بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں، یعنی اس پر یقین ہم نہیں کریں گے. یہ آیت جو ہے گزشتہ آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. گزشتہ سبق جو تھا وہ اسی بارے میں تھا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، پھر ان کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. چونکہ وہ لوگ یعنی جو دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں تو ان کی پھر آخرت کے بارے میں بات جو بھی کرتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتی، چاہے وہ پیغمبر ہی کی ذات کیوں نہ ہو. آج بھی دیکھیں ہماری نظر میں پیغمبر کی جو آخرت کے وعدے ہیں ہم اسے عملی طور پر جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، عمل سے. آج کا جو سبق ہے ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یعنی یہ عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک شخص کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے لیے بہانے بناتے رہتے ہیں. اس دور کے لوگوں نے، آج بھی جو غیر مسلم ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ قرآن پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جو غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان، میں مانتا ہوں، اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یعنی ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب زبانی طور پہ مانتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں، لیکن ہم اس کے پیغام کو نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا سمجھتے ہیں، جھوٹا نہیں سمجھتے،
لیکن ہم ان کے پیغام کو ماننے سے انکاری ہیں. جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن آپ کی جو تعلیم ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج کا مسلمان ایک تو اس سے واقف نہیں ہے، واقف ہونا بھی نہیں چاہتا. کوئی اگر بتا دے کہ پیغمبر کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے تو کوئی اللہ کو اپنی منزل بنا کے جینا نہیں چاہتا. یہ مختصر بات ہے. پھر تو بہانے ہیں. یہ کافروں نے یہ بہانہ بنایا ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا. اب اور کوئی بہانہ بنا لے، لیکن بات تو آپ وما نحن له بمؤمنین، یہ جملہ جو ہے یہ ہم پر فٹ آتا ہے. ہاں وہ آیت، یعنی آیت کا وہ حصہ جو پہلا حصہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یہ تو ہم نہیں کہتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ما نحن له بمؤمنین. ان کی دعوت کو جب ہم سنتے ہیں نا تو ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں میں اپنی وہ بات کہتا ہوں. ہمارا اللہ کے فضل سے درس قرآن کا سلسلہ ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کرتے ہیں، اور یہ تو میں الگ یہ سلسلہ الگ ہے. تو وہ ہفتہ وار یعنی ایک شخص جو ہے وہ کوئی میں کہتا ہوں کہ 20 سال سے 25 سال سے میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ شامل ہے، درسوں میں آتا ہے اور میری یہ ساری باتیں سنتا ہے. لیکن اس کو سننے میں مزہ آتا ہے. لیکن وہ مجھ سے کہتا ہے، ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ جس راستے پہ چلنا نہیں ہے اس کے متعلق پوچھنا کیا. اب میرے یعنی جو ظاہر ہے کہ مطلب پورا قرآن موجود ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے، لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے مجھ سے کہ آپ نے یہ بات کہی، اس سے آگے کا کیا مرحلہ ہے. تو اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب دیکھیں ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آخرت کی زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ یقین کر لیتے. ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے. دیکھیں میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہم میں موجود ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ظاہر اور بس ظاہر، بات ختم ہو جاتی ہے. خیر یہ تو دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو پیغمبر جو گزشتہ اقوام جن وجوہات کی بنا اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، زلزلے آئے، آندھیاں آئیں، طوفان نوح آیا وغیرہ وغیرہ جو بھی، تو وہ تمام برائیاں ہم میں یکسر موجود ہیں. بالکل. اب عذاب استیصال کہ قوم ختم ہو جائے ایسا نہیں آئے گا عذاب قیامت تک، کیونکہ یہ دور رسالت جاری ہے. قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کی طریقے موجود ہیں. تو عذاب استیصال عذاب ہے اس وقت. آج ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، اور ہر جگہ اس پر جوتے پڑ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے عیسائی یہودی ہم پر غالب ہے، ہندو غالب ہے. آج 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، لیکن وہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا پا رہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. کیونکہ وہ سب دنیا دار ہیں، ہم سب دنیا دار ہیں. ہم پاکستان ہیں، پاکستان میں مطلب جو مسلمان اکثریت ہے، لیکن ہندو جو بھی کر رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہم ان کو جواب نہیں دے رہے، ڈرتے ہیں. یہی ڈر ہے نا، ڈر ہے، خوف ہے. بہرحال تو پیغمبر نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ دیکھو ٹھہرو، تھوڑی
تھوڑے عرصے بعد، تھوڑی دیر بعد یہ لوگ خود نادم ہوں گے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک سخت آواز نے انہیں پکڑ لیا، بالحق، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ وَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی ہم ظالم ہیں، اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب لازمی ہے ہر اس شخص پر، ہر اس قوم پر جو رب کعبہ کی تعلیمات کو جھٹلائے اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا کر زندگی گزارے۔ اللہ کا عذاب اس پر لازمی آئے گا۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی جماعت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، وما یستأخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے۔ کلما جاء امت رسولہا، جب کوئی رسول اپنی قوم کے پاس آتا تو کذبوہ، دیکھیں ٹھہرے میں ترجمہ پورا کر دوں، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، فاتبعنا بعدہم بعدا، پھر ہم نے ایک کے بعد دوسری کو ہلاک کرتے چلے گئے، وجعلناہم احادیث، اور ان کے افسانے بنا دیے، وبعدا لقوم لا یؤمنون، اور ان لوگوں پر پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آپ پھر کہیں گے کہ یہ سارا سبق تو ہم پر تم فٹ کر رہے ہو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بات تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کہاں پر ہیں، ویئر آر یو، آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اقوام عالم کے نقشے میں اگر دیکھیں اس وقت تو ہم جھٹلانے والوں میں ہیں، ہم تصدیق کرنے والوں میں نہیں ہیں، ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ سب کے سب 1.50 ارب مسلمان ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے پیغام سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ قرآن کو آپ نے جس شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، سوچیں اپنے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نا، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب میں نے تم پر نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے ہی نصیحت ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے۔ ہم تو اس نظریے سے قرآن کو نہیں پڑھتے، ہماری تو حالت بہت بری ہے اور ناگفتہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال فبعدا لقوم لا یؤمنون۔ اب یہاں اس آیت جو 44 نمبر کی آیت ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پے ہم رسول بھجواتے رہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور ہر امت کو میں نے تباہ کر دیا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون۔ آج ہم کیا تصدیق کرنے والے ہیں یا جھٹلانے والے ہیں؟ ہم بھی جھٹلا رہے ہیں، عملی طور پر ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھجوایا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات اور واضح دلائل کے ساتھ۔ آیات مطلب یعنی احکامات، جو پیغمبر لے کے آتا ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، پیغمبر کا واضح پیغام ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور قرآن میں ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ الہکم الہ واحد، تو یہ آیات ہیں۔ وسلطان مبین، اور کھلی سند یعنی وہ معجزات موسیٰ اور ان کو دیے گئے تھے۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھجوایا ہم نے۔ وکانوا قوما عالین، یہ سرکش لوگ تھے، ہم بھی سرکش ہیں، فرعون بھی سرکش تھا، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے۔
نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ ہم نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے بھی کیا ہوا تھا، ہم بھی میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہم نے میں اور میں۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جس کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہو۔ تو یہ وہی بات ہے کہ أَبَشَرًا وَاحِدًا مِنَّا نَتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہ تو ایک بہانہ ہے کہ پیغمبر اگر ہوگا تو انسان نہیں فرشتہ ہوگا، اور ہم کسی انسان کو پیغمبر نہیں مانتے، تم میں کوئی ایسی نشانیاں تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ محض ایک بہانے ہیں، ہم بھی یعنی مختلف بہانے ہیں ہمارے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، خلاصہ یہ ہے کہ جھٹلا دیا ان دونوں کو، جھٹلا دیا گیا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو نشانیاں دیں۔ جعلنا ابن مریم، مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانیاں دیں، اور انہیں ایک ٹیلے پر، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ پر، انہیں جگہ دی جہاں ٹھہرنے کا موقع اور پانی جاری تھا۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، انی بما تعملون علیم۔ تو یہ دیکھیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، یہ یعنی مرکزی آیت ہے۔ تمام رسولوں، دیکھیں عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی ایمان، یعنی جو یقین، اور یقین کے مطابق عمل، اور کلوا من طیبات، صاف ستھری چیزیں کھاؤ حکم کے مطابق، اور عمل صالح کرو۔ یہ تمام رسولوں کو اور رسولوں کی توسط سے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کھانا پینا تو ہے، صاف ستھرا کھانا پینا ہے، عمل صالح کرنا ہے، لیکن ہمارا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ دیکھیں حرام آپ کہیں گے کہ ہم تو سور نہیں کھاتے، انسان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے جب یہ باطل کے لیے جیتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ اگر آپ نے سچ کی تصدیق نہ کی تو آپ کے سارے کام پھر برائی پر مشتمل ہوں گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ بھی میں آپ کو، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، آخری پارے میں یہ دونوں ایک ہی صورت میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نیکی کی تصدیق کر کے جی رہے ہیں یا نیکی کو جھٹلا کے جی رہے ہیں۔ آج کا مسلمان نیکی کو جھوٹ سمجھ کے جی رہا ہے، نیکی کو جھوٹ سمجھتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، پیغمبر کا طریقہ، یہ نیکی ہے۔ ہماری زندگی تو پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، تو یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں
اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کو سچ جانا اور اس کی تصدیق کی، یہ وہ تفصیل یہی ہے اس میں کہ پیغمبر کی دعوت کو آپ نے سچ جانا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عہد کر لیا اور چل پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیکی کو سچ سمجھا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ اب سارے کام آپ کے نیکی پر مشتمل ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، پیغمبر کی دعوت کو آپ نے جھٹلایا اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، اب آپ کی ساری زندگی برائی پر مشتمل ہوگی۔ وہ ایک جملہ میں نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ ہم تو حرام کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو آپ اگر رب کے ناشکرے ہیں تو حرام کھا رہے ہیں، چاہے وہ ظاہر میں حلال ہی ہے لیکن آپ تو حرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حرام شرک کو اللہ تعالی، شرک حلال ہے کہ حرام ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ شرک حرام ہے لیکن ہم شرک کے مرتکب ہیں، ہم نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے علاوہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم تو حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ انی بما تعملون علیم، میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو جانتا ہوں، ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری ایک امت ہے، اور یہ بے شک تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو، میرے عذاب سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ایک جماعت ہو۔ آج آپ لوگ بٹ گئے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے اس فرقے کی۔ جو بریلوی مسجد ہے اس میں دیوبندی لوگ نہیں جاتے، جو دیوبندی کی ہے عام طور پہ میں خود دیکھ رہا ہوں نا، اس میں بریلوی نہیں جاتے، یہ تو دیوبندیوں کی ہے۔ یعنی یہ مطلب بہرحال آپ دیکھ لیں، میں تو فرقواریت کے خلاف ہوں۔ ایک جماعت ہو تم۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آج نہ مومن ہے نہ کوئی جماعت ہے اس کی، امت واحدہ نہیں ہے آج، اور نہ رب کا کوئی تقویٰ ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹکڑے جو بھی جس کے پاس ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ بریلوی کہہ رہے ہیں بس ہم تو بریلوی ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم تو دیوبندی ہیں، ہمیں تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات جو ملی ہیں ہم اسی پر قائم ہیں۔ ایک فکر ہوتی ہے نا، میں یعنی کسی خاص مسلک کے خلاف مطلب یہ ہے کہ میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون حق پر ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کوئی یقین نہیں کرتا، کہتا ہے اپنے مسلک کا نام بتاؤ۔ مجھ سے بھی لوگ نام پوچھتے ہیں، میرے پاس تو کوئی نام نہیں ہے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور اس پر خوش ہے۔ ایسے کلپ سننے میں آتے ہیں نا، شکر ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، شکر ہے کہ میں دیوبندی ہوں، شکر ہے کہ میں بریلوی ہوں، شکر ہے میں قادیانی ہوں۔ ہر ایک اپنے جو بھی ہے اس پر خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، انہیں چھوڑ دو، اپنے نشے میں پڑا رہنے دو ایک وقت تک۔ تو بس یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون
قال عما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمین ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث
فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے. پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا. جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.